کیا آپ تھک چکے ہیں دعائیں کرتے کرتے، روتے روتے؟ کیا آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میری فریادوں کا جواب کب آئے گا؟ کیا واقعی اللہ تعالی جل جلالہ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں؟ اگر یہ سوالات آپ کے دل میں کبھی اٹھے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے دل کی آواز بھی ہے۔ یہ ان لمحوں کی تصویر ہے جب رات کے سناٹے میں، تنہائی کے اندھیرے میں ہم اپنے رب تعالی جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ان آنکھوں کے آنسوؤں کی ترجمانی ہے جو رب تعالی جل جلالہ کے سامنے بہتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ان دعاؤں کا جواب ہے جن کا یقین ڈولنے لگا تھا۔ بس ایک بار دل سے سنو، شاید یہی وہ لمحہ ہو جس میں رب تعالی جل جلالہ تمہارے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیں۔ شاید یہی وہ بات ہو جو تمہارے اور تمہارے رب تعالی جل جلالہ کے درمیان کا پردہ ہٹا دے۔ پوری ویڈیو اچھی طرح دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ تم نے بے شمار دعائیں مانگیں، بار بار اللہ تعالی جل جلالہ کو پکارا مگر اب تک جواب نہیں آیا؟ یقیناً تمہارے دل میں یہی سوال اٹھتا ہوگا کہ میں تو تہہ دل سے مانگ رہا ہوں مگر میرے رب تعالی جل جلالہ کی طرف سے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ آخر خاموشی کیوں ہے؟ سنو، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ تم جس طرح اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالی جل جلالہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے، ایک ایک دعا، ایک ایک آہ اور ایک ایک آنسوں کا حساب رکھتے ہیں۔ وہ رب تعالی جل جلالہ جو ایک نظر، ایک خیال، ایک دھڑکن تک کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ارے وہ رب تعالی جل جلالہ تو وہ ہیں جو آنسوؤں سے مانگی گئی دعا کو بھی یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ برسوں پرانی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ اندھیرے آخر آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے رب تعالی جل جلالہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی حکمتیں جو تمہاری عقل سے بالا تر ہیں، تمہاری عقل سے ماورا ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالی جل جلالہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی لیے رب تعالی جل جلالہ تمہیں کبھی کبھی مشکل حالات میں ڈال دیتے ہیں تاکہ تم اپنی حقیقت کو سمجھو اور تمہارا رشتہ اللہ تعالی جل جلالہ سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ جب تک انسان پر کوئی تکلیف نہیں آتی وہ لاپرواہی، سستی اور غفلت میں گم رہتا ہے، رب تعالی جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کے انعامات کی وہ قدر نہیں کرتا اور ایسے راستوں پر چل پڑتا ہے جو اسے اس کے رب سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے پر کرم فرماتے ہیں، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر کے اپنی یاد دلاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ آزمائش تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ تمہیں جگانے کے لیے آتی ہے۔ یہ تمہیں رب تعالی جل جلالہ کی طرف لوٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اور وہ جنت حاصل کرو جو تمہارے لیے رب تعالی جل جلالہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو۔ تمہیں لگتا ہوگا
کہ تمہارے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کے اوپر افسوس نہ کرو، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس کے اوپر اکڑا نہ کرو۔ یہ سب کچھ رب تعالیٰ جل جلالہ کی حکمت سے ہو رہا ہے۔ تم جس موقع کو کھو بیٹھے، جس نعمت سے محروم ہو گئے، وہ اگر تمہارے لیے بہتر ہوتی تو تم سے کبھی بھی وہ چھینی نہ جاتی۔ تمہاری قسمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لکھ دی ہے، اور وہ تمہاری چاہت سے کہیں بہترین ہوتی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچو کہ آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں ہیں، تو پھر تم یاد رکھو آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ صرف تمہارا ایک امتحان ہے۔ کسی کے لیے یہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ طویل ہو جاتا ہے، زیادہ دن لگ جاتے ہیں، لیکن جو بھی اس امتحان میں صبر اور یقین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اسے رب تعالیٰ جل جلالہ اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا بھی رشک کرتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کبھی کسی کو بلا مقصد نہیں آزماتے۔ یہ دکھ، یہ راتوں کی بے قراری، یہ خاموش آنکھوں کے آنسوں، سب کچھ رب تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی علامت بن سکتے ہیں اگر تم صبر سے برداشت کرو۔ اور ہاں، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم سے راضی ہے یا نہیں، تو سنو، اگر تمہیں عبادت میں سکون ملنے لگا ہے، دل میں رب کے قرب کا احساس گہرا ہو گیا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم رب تعالیٰ جل جلالہ کی پسندیدہ فہرست میں شامل ہو چکے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ جناب نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں لبیک، تجھے کیا عطا کیا جائے۔ وہ رب جو تہجد کے وقت سجدوں میں گرے ہوئے بندوں کو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے پیش کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ جل جلالہ تمہاری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی التجا، یہ سب کچھ بہت جلد خوشخبری بن کر تمہارے دل پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، زندگی میں جو بھی رات آتی ہے وہ ہمیشہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ تمہارے صبر، توکل اور یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی بہت زیادہ سنور جاتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر وہ مہربان رب تعالیٰ جل جلالہ تمہارے لیے آزمائش بھیج رہے ہیں تو یہ ان کی محبت اور تربیت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ تم اس رب تعالیٰ جل جلالہ سے مانگو، رو، گڑ گڑاؤ، کیونکہ یہی کیفیت تو رب تعالیٰ جل جلالہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں اپنے پیارے بندوں کو ارشاد فرمایا، جب میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو اب تمہاری باری ہے، اٹھو، رب تعالیٰ جل جلالہ کو اس سے وہ مانگو جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے، اسے اپنے آنسوں سے پکارو، اور پھر دیکھو وہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کرتے ہیں۔ بس ایک سجدہ کرو اور پھر ایک سچا وعدہ کرو کہ کبھی مایوس نہ ہونا،
کیونکہ جو رب تعالیٰ جل جلالہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی خالی جھولی کو بھر دیتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے تمام حالات کو بہتر کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے والے صرف رب تعالیٰ جل جلالہ خود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علاوہ کوئی بھی ان کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔